إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصى به كتابك اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجهود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل زياد وآل سفيان إلى يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا روز شهادة زهراء سلام الله علينا يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله صلوات بر محمد وآل محمد اولاد زہرا پر بلندر صلوات اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية نعرہ صلوات صلی علی محمد وعلی محمد بی بی کا روز شہادت ہے وہ راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے جو خدا سے راضی ہیں اور خدا ان سے راضی ہے جو نہ صرف یہ کہ صاحبہ نفس مطمئنہ ہے بلکہ نفس مطمئن رکھنے والے حسین کی ماں ہے جو احادیث کے مطابق انسانی شکل میں حور جنت ہے جو سورہ نور کے مطابق کوكب دری ہے جو عرفاء کی تعبیر کے مطابق جو انہوں نے احادیث سے اخذ کی ہے عالم عقلی کی حوا ہے عالم بشری کی حوا زوجہ حضرت آدم علیہ السلام ہے عالم عقلی کی حوا زوجہ علی مرتضیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام ہے عالم عقلی کی وہ پہلی مستور جہاں سے اس نور کا اور وجود کا اصل وجود کا آغاز ہے
حوا العالم العقلیہ، یہ تعبیر ہے بیوی کے فضائل میں۔ حوا عالم بشری حضرت آدم کی زوجہ ہے، حوا عالم عقلی امیر المومنین کی زوجہ ہے۔ لہٰذا عالم بشریت کے جو پہلے دو بشر ہیں حضرت آدم حضرت حوا، جب ان کا ازدواج بھی ہوا ہے تو مہر میں قرار پایا ہے حوا عالم عقلی پر درود بھیجنا، یعنی جب آپ پنجتن پر درود بھیجیں گے تب آپ کا عقد مکمل ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ جو حوا العالم العقلیہ ہیں، سورۃ النفس الکلیہ ہیں، اور حقیقت محمدیہ کا جز ہے، جو احادیث کے مطابق رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عین رسول ہے، رسول اللہ کا میوہ قلب ہے، جو امیر المومنین کی حلیلہ ہیں اور جنت کے سرداروں کی والدہ ہیں اور اللہ کی آخری حجت کی جدہ ہے۔ تمام فضائل کا مرکز جمع ہو جاتا ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی ذات اطہر میں۔ یہاں سے ترشح ہوتے ہیں سارے فضائل، یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس ہستی کے روز شہادت پر آپ یہاں تشریف فرمائیں، اور اس خاطر ہے کہ جب تمام فضائل کا مرکز و محور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بیوی کو قرار دیا ہے، تو امام ابو جعفر امام باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرمائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام یہ ارشاد فرمائے کہ انہا مفروضۃ الطاعہ علی جمیع الخلق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی فاطمہ کی اطاعت کو تمام مخلوقات پر فرض کیا تھا، من الجن والانس والطیر والوحوش والانبیاء والملائکہ۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مخلوقات پر بی بی فاطمہ کی اطاعت کو واجب قرار دیا، چاہے وہ جن ہوں یا انس ہوں، وحوش ہوں یعنی وحشی جانور ہوں، یا طیور پرندے ہوں، یا انبیاء ہوں یا ملائکہ ہوں۔ فقط حضور مکرم ہے کہ جو افضل کائنات سید الانبیاء ہیں، اور اگر نتیجتاً کہہ دیا جائے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ جن کا امر سیدہ پر ہے۔ البتہ دوسری طرف سے بھی حدیث ہے کہ یا علی انفذ ما امرت کا بھی فاطمہ، اگر فاطمہ بھی آپ کو کوئی امر کریں تو علی نافذ کر دیجیے۔ لہٰذا خود بی بی کے اپنے کلام کے مطابق وہ خاصۃ اللہ ہیں، محل قدس اللہ ہیں، اور اگر ہو سکا تو جس بی بی جس ناقے پر سوار ہو کر آئیں گی اس کی کیا شان ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا گفتگو کے اختتام پر ایک خاص حوالے سے۔ تو ہم نے اپنی بساط کے مطابق اور اوقات کے مطابق جو کچھ اللہ نے توفیق عطا کی ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کچھ فضائل کا بیان بھی ہے، کچھ تاریخ کا بیان بھی ہے، کچھ اپنی اصلاح کا بیان بھی ہے، اور ہم نے خصوصیات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر بات کی، اور جس میں سے پہلی خصوصیت جو بہت واضح ہے ان کا ولایت کا دفاع کرنا، اور چاہے ان کا گریہ ہو، چاہے انہوں نے منع فرما دیا کہ کون کون میرے جنازے پر نہ آئے، چاہے وہ خود تشریف لے کر گئی مختلف گھروں پر، چاہے انہوں نے مدینہ کی عورتوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، چاہے انہوں نے ملاقات سے انکار کیا، یہ سب ولایت کے دفاع کے لیے تھا۔ دوسرا، بی بی کے لیے جو اہم ترین صفت اور خصوصیت آپ کو روایات میں ملے گی ان کا عالمہ ہونا ہے۔ وہ مصحف فاطمہ کی حاملہ ہیں، مصحف فاطمہ کے جو میراث امامت ہے۔ بی بی کا بیان کردہ خطبہ خود جب بی بی یہ فرمائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کو قرار دیا ہے تاکہ تم شرک سے تطہیر حاصل کرو، اور اللہ نے نماز کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارا غرور اور تکبر ختم ہو جائے، اور اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم میں اخلاص آ جائے، اور اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے، اور اللہ نے حج کو اس لیے فرض کیا تاکہ امت ایک جگہ جمع ہو جائے، اور اللہ نے نظام امامت کو اس لیے رکھا تاکہ امت فرقہ واریت اور اختلاف سے بچ جائے۔ یہ سب بی بی کے خطبہ فدق کا حصہ ہے۔ تو یہ کیوں بی بی نے بیان کیا تھا جبکہ بعد اگر فدق پر کرنے گئی ہیں؟
یہ اگر خلافت پہ بات کرنے گئی ہیں تو بی بی سمجھانا چاہتی ہیں کہ ایک عام خاتون نہ سمجھنا مجھے، میں توحید کے اسرار سے واقف ہوں، میں نبوت کے آغاز سے واقف ہوں۔ یہ بی بی نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے میرے بابا کو اس وقت منتخب کیا کہ جب ابھی مبعوث بھی نہیں کیا تھا۔ تو بی بی اس تمیز سے سمجھانا چاہتی ہیں کہ میں فقط عالم مادہ کی خبر نہیں رکھتی، میں عالم انوار اور عالم ارواح کی خبر رکھتی ہوں۔ مل کے صلوات پہ دیں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا پر۔ تھوڑا سا آگے بھی تشریف لائیے گا، تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا۔ اس کے بعد بی بی نے احکام کی علتوں کو بیان کیا۔ جب شہر مقدس قم میں ہمیں توفیق نصیب ہوئی تھی کہ ایک تھیسس لکھ سکیں تو اس میں موضوع کا انتخاب یہی ہم نے کیا تھا کہ احکام کی علتیں کیا ہیں، یعنی ریزنز اور لاجکس کیا ہیں در کلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کچھ لکھنے کی توفیق عطا کی تھی، البتہ وہ پرشین لینگویج میں تھا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم شرک سے پاک ہو۔ طہارت، تطہیر کا استعمال کیا، جو خود بی بی وارث تطہیر نہیں بلکہ صاحبہ تطہیر ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بھی تطہیر عطا کرنا چاہیے، تمہاری حیثیت اور تمہارے مقام سے اگر تم ایمان لاؤ تو شرک سے تطہیر حاصل کرو گے۔ اگر نماز پڑھو گے تو کبر ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی واقعی، یہ بی بی نے فرمایا ہے، تو اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد بھی متکبر ہے تو اسے غور کرنا پڑے گا کہ اس کی نماز کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ کیونکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ تم سے تکبر کو دور کر دے گا، اس لیے کہ نماز میں قرات ہے، اس کے بعد رکوع ہے، اللہ کے سامنے جھکنا، اور پھر سجدہ ہے۔ سجدہ ہے اپنے پورے مرکز وجود کو، آنکھیں ہیں چہرے پہ، زبان ہے چہرے پر، سماعت ہے چہرے پر، اس پورے چہرے کو رکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، اور 2 دفعہ رکھو۔ اور 2 دفعہ رکھنے کی بھی علت مختلف احادیث میں بیان کی گئی کہ رکوع 1 مرتبہ ہے، قیام 1 مرتبہ ہے، لیکن سجدہ 2 مرتبہ ہے، اس لیے کہ جب تم سجدے میں سر رکھو تو یہ سمجھو کہ اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اور دوبارہ سر رکھو یعنی اسی مٹی میں دوبارہ چلے جاؤ، اور دوبارہ سر اٹھاؤ یعنی اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ۔ یہ امیر المومنین نے اس وقت آیتیں پڑھی تھی کہ جب علی بن ابی طالب کے سر پر ضربت لگی تھی تو اس وقت انہوں نے مسجد کوفہ کی خاک اپنے سر پر رکھ کر یہ آیت پڑھی تھی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں دوبارہ اسی میں جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کیا کہنا علی بن ابی طالب کے علم کا، لسان اللہ ناطق کا، کہ سر پر ضربت لگی اور علی بن ابی طالب قرآن کی آیتیں پڑھ کر یہ سمجھا رہے تھے کہ جس کے وسیع کو اس زخم کے عالم میں بھی نہ ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا، اس کے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو میں بیوی کے خطبے کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے نماز کو اس لیے قرار دیا ہے کہ کبر دور ہو جائے، اللہ نے روزے کو اس لیے قرار دیا کہ اخلاص اندر وجود میں پیدا ہو جائے، اس لیے کہ روزہ وہ عبادت ہے، ہر عبادت میں کچھ کرنا ہے آپ میں، روزے میں نہیں کرنا ہے آپ نے۔ نماز آپ نے پڑھنی ہے تو سجدہ کرنا ہے، قیام کرنا ہے، آپ نے رکوع کرنا ہے، حج کرنا ہے تو آپ نے طواف احرام پہننا ہے، طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے۔ لیکن روزہ آپ نے روزہ کیسے رکھیں گے؟ آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے، کیا بات ہے، کرنا کیا ہے؟ نہیں کرنا کچھ نہیں، بس کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، جائز تعلقات بھی نہیں رکھنے۔ تو اگر کوئی اس وقت روزے کے عالم میں ہے فرض کیجیے تو کسی کو نہیں معلوم ہوگا، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سب دیکھیں گے نماز ہو رہی ہے، لیکن اس وقت کوئی روزے کے عالم میں بیٹھا تو کسی کو نہیں معلوم کہ کون روزے کے عالم میں بیٹھا ہے۔ یہ کمال اخلاص، یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے 1400 برس پہلے خطبہ فطرت میں بیان فرمایا تھا کہ اللہ نے روزے کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہارے اندر مکمل اخلاص پیدا ہو جائے۔ وہ عبادت ہے کہ جو آپ کے فقط اپنے وجود کے اندر، آپ جانتے ہیں خدا جانتا ہے بس۔ اللہ نے حج کو قرار دیا تاکہ امت ایک مقام پر ہے، پھر فرمایا کہ نظام امامت اس لیے رکھا تاکہ امت افتراق سے اور فرقہ واریت سے بچ سکے۔ یعنی فدق کے غاصبوں کا ذکر کر کے امامت کی راہ میں آنے والوں کو ایکسپوز کرنا فرقہ واریت نہیں ہے، ولایت علی بن ابی طالب کا بیان کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جناب یہ بیان ہونے سے فرقہ واریت ہو رہی ہے تو رسول اللہ کو غدیر میں اعلان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کوئی فرقہ ہی نہ بنتا وہاں پر۔ سب سے سمپل بات ہے، رسول اللہ غدیر ہی میں اعلان نہ کرے تو کوئی فرقہ نہ بنے۔ تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ فرقہ واریت کی ڈیفینیشن کیا ہے،
جو آپ سے کہا گیا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. فرقہ واریت سے بچنا یہ نہیں ہے کہ کچھ مسلمان تولا شروع کریں اور آپ تبرہ چھوڑ دیں تو بھائی فرقہ واریت ختم ہو گئی. تو یہاں پھر آپ نے غدیر کی اساس ہی توڑ دی, ختم کر دی. ایام فاطمیہ کا مقصد ہی وہ نہیں سمجھ پایا. بات واضح. تو پھر واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو, ولا تفرقوا, فرقہ واریت میں نہ پڑھو. تو فرقہ واریت میں کب نہیں پڑھو گے؟ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے. تو رسول اللہ سے پوچھو تو صحیح کہ اللہ کی رسی ہے کون؟ حبل اللہ کو تھامو گے تو فرقہ واریت میں نہیں پڑھو گے نا. تو وہ حبل اللہ ہے کون؟ وہ رسول اللہ ہی بتلائیں گے. اور اگر علی کے علاوہ کسی اور کا نام لیا اور رسول اللہ نے تو لے آئیے میرے سامنے, تو ہم ان کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے. تو بیوی ہے عالمہ, اور جب انہوں نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا, اور ایک بات مختصراً اس پہ تفصیل سے جاننے کا موقع تو نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ مثلا بیوی کو میراث نہیں دی گئی. سب سے پہلے تو خود سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کو جھٹلایا گیا. میراث کی بات تو بعد میں ہے کہ پہلے بیوی نے فرمایا کہ وہ فدق میرے بابا نے مجھے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا, یہاں میراث کی بات نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی تحریر ہے آپ کے پاس, اور تحریر جب سیدہ دکھلاتی بھی ہیں تو چاک کر دی گئی بعد میں اس تحریر کو. ہاں اس سے پہلے کیا گواہ ہے کوئی آپ کے پاس؟ اور مولا علی علیہ السلام کو گواہ کے طور پر پیش کیا, اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام, اور حضرت ام ایمن. حضرت ام ایمن کو کیوں پیش کیا اس کی وجوہات میں سارے گزشتہ ایام فاطمہ کے مجالس میں تفصیل سے پڑھ چکا ہوں, اس کو میں دہراؤں گا نہیں یہاں پر. لیکن جب مولا علی علیہ السلام کی گواہی کو اس لیے رد کیا گیا کہ آپ کے شوہر ہیں, حسن حسین کی گواہی کو اس لیے رد کیا گیا کہ آپ کے بچے ہیں, جنت کے جوانوں کے سرداروں کی گواہی کو رد کر دیا گیا, تو پھر جب جنت کے جوانوں کے سردار ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے, تو پھر کون سا مسلمان جنت میں جانے کے قابل ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ دربار خلافت میں سیدہ سلام اللہ علیہا کی گواہی کو جھٹلا دیا جانا یہ سب سے بڑی توہین خدا ہے. اس لیے کہ جس مباہلہ کے میدان میں فاطمہ زہرا صدیقہ بن کر گئی ہیں, اللہ کی توحید کی گواہ بن کر اور مصطفیٰ کی رسالت کی گواہ بن کر. تب میں مسلمانوں سے ایک چھوٹی سی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز میں تو درود بھیجتے ہیں فاطمہ پر, وہ تو آل محمد پر درود ہے. کوئی مسلمانوں کی نماز, امام شافعی نے کہا کہ اہل بیت آپ کی عظمت کے لیے کافی, جب تک آپ پہ درود نہ بھیج دیا جائے تو نماز پوری نہیں ہوتی. تو شیعہ سنی کوئی بھی نماز کا طریقہ ہو, درود تو ہے اہل بیت پر, محمد اور آل محمد پر, چاہے تفصیل سے درود ہو چاہے مختصر درود ہو. اللہم پروردگار تو صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کسی بھی انداز سے درود بھیجیں, بہرحال تشہد میں درود ہے آل محمد پر, یعنی سیدہ سلام اللہ علیہ پر. تو مسلمانوں فیصلہ تو کرو کہ سیدہ کی گواہی کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور سیدہ پہ درود بھیجنا یا نہیں بھیجنا. آپس میں معاملہ تو طے کرو ذرا پہلے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دربار خلافت میں تو گواہی جھٹلا دی جائے اور نماز میں درود بھی بھیجا جائے؟ تو آپ کا نماز میں درود بھیجنا اس بات کا اعلان کر رہا, اور آپ کو یہ خود بخود اپنے ایمان سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یا تو وہ خلیفۃ الرسول نہیں کہ جو فاطمہ کی گواہی کو جھٹلا دے, اور یہ آپ کی نماز و نماز نہیں کہ جس گواہی کو جھٹلا دیا گیا اسی پہ درود بھیجا جائے. تو یہ اب آپ نے خود طے کرنا ہے کہ آپ نے نماز میں کیا کرنا ہے اور تاریخ کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو وہ عالمہ ہے, ان کی خصوصیت وہ عابدہ ہیں. کل عرض کیا کہ جمع سال ہونے کے باوجود بھی ان کے قدموں میں ورم آ جاتا تھا. بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں, بات آج ختم ہونے لگی ہے. وہ زاہدہ بھی ہیں, بی بی تارک الدنیا ہے. بی بی کا خود بیان ہے. ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے سیدہ آپ نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی, کوئی چیز طلب نہیں کی. دیکھا یہ عام دنیا کے معاملات کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. میں نے کہا علی قطب اعلیٰ میں امکان ہے اس حیثیت میں نہ جائیے گا, ورنہ تو سیدہ کو فرمائش کرنے کی بھی ضرورت نہیں, جنت سے خود بخود آ جائے گا. یہ عام زوجیت کے رشتے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. کہا کہ اے سیدہ آپ نے مجھ سے کوئی چیز طلب نہیں کی. فرمایا کہ ابو الحسن میں آپ سے وہ شے طلب کرنے سے حیا محسوس کرتی ہوں کہ جسے آپ کو فراہم کرنے میں دقت ہو, تو میں کیوں آپ سے طلب کروں. سبحان اللہ, یعنی ایک عجب ہی یہ زہد ہے. تو خود بخود جو کل بات ہو رہی تھی اسی سے اگر میں اس کو متصل کر دوں کہ بہترین خانوادہ جو فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کا مصداق ہے, اور اس حدیث قصہ میں جن پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں, جن کا ذکر کرنے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں, تو آپ ذرا ان کے فیملی نظام کو دیکھیے گا کہ کوئی
طلب نہیں کی بیوی نے کوئی ایسی حاجت کہ جو شوہر کے لیے مشکل ہو پورا کرنا. اچھا دوسری طرف سے علامہ ذیشان الجوالی صاحب نے اس بات کو یوں بھی لکھا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خود امیر المومنین ان تمام ضروری حوائج کو پورا کر دیا کرتے تھے کہ سیدہ کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو یہ دو طرفہ ذمہ داری ہے. اچھا کل کی گفتگو کے بعد بے شمار انکریجنگ اور سارے ہی انکریجنگ اور بہت ہی پازیٹیو فیڈ بیکس تھے, لیکن اس میں ایک بات ہم نے محسوس کی. وہ بات یہ محسوس کی کہ مستورات کو تھوڑی سی شکایت یہ تھی کہ آپ نے مردوں کی فیور کی ہے, اور مردوں کو یہ شکایت تھی کہ آپ نے عورتوں کو کیوں فیور کی ہے. تو دونوں طرح کے سامنے. تو میں نے کہا اس کا مطلب کہ بالکل ٹھیک نشانے پہ جا کے بات لگی ہے, جو بات ہونی چاہیے تھی وہی بات ہوئی ہے. یہاں میں کسی کی فیور کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, یہاں صراط مستقیم بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوا. اللہم صل علی محمد وعلی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جو مردوں کی مین رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ غصے کو ترک کریں. یہ مین اونس آپ کے اوپر ہے. یہ مستورات کے لیے بھی بات ہے, لیکن مردوں کے لیے زیادہ اہم ہے کہ وہ غصے کو ترک کریں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے, رسپانسبلٹی بھی اس کے ساتھ آتی ہے. اتھارٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چھوٹی بات پر اور ہر جائز بات پر بھی غصہ شروع ہو جائیں. ضروری نہیں کہ جائز بات پہ بھی غصہ کریں. اور کتنی احادیث ہے کہ جن کا مفہوم یہ ہے کہ جب غصے کے عالم میں ہو دو دوستوں کے درمیان ہے, اور میں غصے کے عالم میں ہو تو بات نہ کرو, اظہار نہ کرو اپنی فیلنگز کا. اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ جب غصے کے عالم میں کہو گے تو غصے کا آغاز دیوانگی سے ہے اور انجام ندامت پر ہے. دیوانگی یعنی میڈنس. غصہ آغاز ہوتا ہے میڈنس سے, اختتام ہوتا ہے ندامت پر. اور پھر مولا نے فرمایا کہ اگر کسی کو غصے کے اختتام پر ندامت نہ ہو تو اس کی دیوانگی پوری پختہ اور کامل ہے. بھائی غصے کے آخر میں بھی اگر شرمندگی محسوس نہ ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ پورا ہی پاگل ہے. میں نہیں کہہ رہا علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں. تو غصے کے عالم میں اب آپ نے چاہے فرض کیجئے کہ گھر میں خاتون ہے, وہ زیادہ جذباتی ہوتی ہے, کبھی کسی چیز پہ اظہار کرتی ہے, آپ نے اپنی ڈگنیٹی کو باقی رکھنا ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے اس غصے کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیا جانے اور پھر اس کے بعد آپ غصے کی طرف چلے گئے, اس کے بعد معاملات یہیں سے بگڑنا شروع ہوتا ہے, بگڑتے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے جو بات کرنی بعد میں کیجیے. حدیث میں آیا کہ غصے میں بیٹھے ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, غصے کے عالم میں جا کے وضو کرو. یہ ساری حدیثیں سنا رہا ہوں. غصے کے عالم میں وضو کرو گے غصہ ختم ہوگا. امام نے فرمایا کہ غصہ چونکہ ایک آتش کی طرح ہے, جب تم وضو کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پانی سے آنکھ کو ٹھنڈا کر دے گا. غصے کے عالم میں ہو, فرمایا سجدہ کرو. ابو سعید خدری سے روایت ہے, حضور نے فرمایا کہ اگر تم اتنے غصے کے عالم میں ہو کہ تمہاری گردن کی رگیں نظر آ رہی ہیں اور اس میں تورم ہو گیا ہے, یعنی تم فیوریس ہو, تو فوراً جاؤ, جہاں کوئی مناسب موقع ہو فوراً جا کر سجدہ کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے احسانات یاد کرو, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غصے کو دور کر دے گا. تو یہ آپ پر زیادہ فرض ہے کہ آپ غصے کی طرف نہ جائیے. کیوں؟ کل بات ہوئی تھی کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے مکمل ہیں, ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. تو کچھ آپ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہیں, کچھ شارٹ کمنگز بھی رکھی. اس طرح سے ایک مستور میں بھی اس طرح سے آپ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا صلاحیت رکھی. اس لیے کہ یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ ورڈز وہ مردوں کو اتنا زیادہ متاثر نہیں کرتے جتنا عورتوں کو کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آپ کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہے اور اس نے غصے میں کچھ کہہ بھی دیا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے 2 دن بعد آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا. اگر گھر میں خاتون کو آپ نے کچھ غصے میں کہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں آپ سے کہ آپ نے 7 سال 3 مہینے 2 دن پہلے یہ بات کہی تھی مجھ سے, وہ دل میں ہے. بہرحال دونوں ایک دوسرے کو مکمل ہے نا, کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو 2 دن بعد پتہ بھی نہیں ہوگا, آپ اپنی زندگی میں ہوں گے. اور دوسری طرف سے بھی ہے, اچھا اگر فرض کیجیے کہ یہ خاتون میں ہے کہ وہ 10 سال پرانے جھگڑے کو بھی یاد رکھ کر آپ کو تاریخ کے ساتھ سناتے ہیں, تو دوسری طرف سے کوالٹی بھی ہے. یہ حضور نے حدیث میں بیان فرمایا, کہا اپنی زوجہ سے محبت کا اظہار کیا کرو, اس لیے کہ آپ کا ایک دفعہ ان محبت کا اظہار کرنا وہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں بیٹھا رہے گا. تو ہم دنیا جہاں سے جا کر دل لگی کرتے رہے, جو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال راستہ رکھا ہے، اس کو اختیار کیجئے. مستورات کے لیے بھی ہے. میں چونکہ اب مجلس اس طرح سے ہے تو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال آپ کے لیے بھی زینت کرنا اور سجنا اور سنورنا وہ بسا اوقات مستحب اور کبھی کبھار شاید واجب بھی ہو سکتا، تو اس کا بھی آپ خیال رکھیں. تو غصے کے عالم میں اپنے آپ پہ ضبط رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. پہلی بات. اچھا، جب یہ کہ غصے کے عالم میں بات نہ کریں تو کیا مطلب ہے؟ یعنی ٹیکسٹ میسجز بھی نہ کریں، ای میلز بھی نہ کریں. مولانا میں نے بات تھوڑی کی تھی، ایک میسج کیا تھا تو میسج تو، اور وہ 10 سال کی بھی ہسٹری سامنے ہوگی، ڈاکومنٹڈ ہو جائے گا. غصے کے عالم میں آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں، اور ویسے بھی کانفلکٹس ریزالو کرنے کے لیے کبھی بھی ٹیکسٹ میسجز پہ نہ جائیں، ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کیجیے. اس لیے کہ ٹیکسٹ میسجز پہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹون کو نہیں بتا رہا ہوتا. ہو سکتا ہے آپ نے بہت جینٹلی ایک میسج لکھا اور سامنے والا سمجھ رہا ہو کہ پتہ نہیں کتنے غصے میں بات کی. ہاؤ ڈو یو نو؟ آپ کو نہیں پتا، ٹون سمجھ میں نہیں آتی اس میں. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بہت سادہ سا میسج بہت اچھی طریقے سے پرسیو ایسے کیا گیا کہ بہت زیادہ طنز کے ساتھ ہمیں یہ بات کی گئی. ارے طنز تو کیا ہی نہیں تھا. تو اوائڈ کریں ٹیکسٹ میسجز سے کانفلکٹ ریزالو کرنا، جتنا ہو سکے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کیجیے. اور پھر ایک بات یہ کہ یقیناً واجب تو نہیں خیر خاتون پر، لیکن اگر وہ گھر کے امور انجام دیتی ہیں، اور میں نے کہا کہ بی بی فاطمہ کی سنت ہے، احادیث میں اس کا بہت زیادہ ثواب بھی بیان کیا گیا، تو آپ بھی قدر کیجیے. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مریض ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مریض نہیں لیکن خستہ ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ریسٹ ڈے چاہیے انہیں، تو آپ اس میں مددگار بن جائیے. اس میں آپ کی مسکیلنٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ امیسکولیٹڈ کہتے ہیں نا، کہ وہ شمار ہوں گے کہ اگر ہم نے کہیں پر کوئی ساتھ دے دیا، تو آپ بھی تھوڑا سا اسپیس دیجیے. ہو سکتا ہے کہ وہ خستہ ہیں، تھکی ہوئی ہیں، بچوں کو سنبھال رہی ہیں. اور دوسری طرف سے چونکہ مرد پر یہ واجب ہے کہ وہ نفقہ پرووائڈ کرے، تو یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کسی مرد کے حالات میں کہ تمام تر کوشش کے باوجود وہ جاب حاصل نہ کر پائے. ہو سکتا ہے اسے کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہو جائے، کبھی کوئی مینٹل ڈسیبلٹی ہو جائے ایسی کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو ویسے پرووائڈ نہ کر سکے. تو گھر جو ہے وہ کشتی لڑنے کا اکھاڑا نہیں، وہ گیو اینڈ ٹیک ہے. شادی ہے ہی کمپرومائز. تو آپ نے اس کمپرومائز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر آگے بڑھنا ہے. اگر تقویٰ ہے درمیان میں، اگر اللہ نہیں ہے درمیان میں، تو پھر کچھ نہیں ہونے والا. پھر آپ چاہیں گے کہ میں انہیں گرا دوں اور وہ سامنے کورٹ میں آپ کو گرا دیں. اگر تقویٰ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان اصلاح فراہم کر دے گا. اور اس پہ بھی بات کر دوں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس موضوع پہ بات ختم کرنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی طلاق کے موضوع پر بھی میں گفتگو آپ کے سامنے پی ایچ ڈی کی شب جمعہ کی مجلس میں کروں کہ طلاق بھی کیسے ہونی چاہیے. ایک تھوڑا سا اسٹگما اس پہ بنا دیا گیا ہے کہ اس پہ یا تو بات نہیں ہوتی بہت زیادہ، یا یہ کہ کبھی کوئی ان اوائڈیبل سچویشن ایسی ہے کہ جس میں خاتون طلاق یافتہ ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ قصوروار بھی ہیں یا وہ مرد قصوروار بھی ہیں. طلاق پہ کیوں بات ہونی چاہیے؟ دیکھیں اللہ نہ کرے کبھی کوئی اس مرحلے تک پہنچے. ہو سکتا ہے آپ کے تھاؤزنڈز اور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز فلائنگ پوائنٹس ہوں آپ کے، آپ نے اتنا فلائی کیا ہو، لیکن جب سیکیورٹی میجرز کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تو آپ کیا یہ چاہیں گے کہ بس وہ اب اناؤنسمنٹ ہونا بند ہو جائے، اس کے بعد اس پہ کوئی اس کا بیان نہ کیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو ضرورت کبھی بھی پڑ سکتی ہے کسی بھی چیز کی، کسی کو بھی پڑ سکتی ہے. تو ایک فائر ایگزٹ ہے، تو فائر ایگزٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو یوز کریں گے، لیکن فائر ایگزٹ ہونا چاہیے، تو اس کی ضرورت ہے. ایک اصول ہے، قرآن کا اصول ہے. اللہ نے 100 باتوں کی ایک بات ایک جملے میں بات تمام کی ہے. فرمایا اگر ساتھ رہو تو احسان کے ساتھ رہو، اور اگر جدا ہو تب بھی احسان کے ساتھ جدا ہو. اللہ نے وعدہ کیا کہ ساتھ رہو گے احسان کے ساتھ، اگر جدا ہوگے تب بھی احسان کے ساتھ. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تم دونوں کا خیال رکھے گا. یہ اللہ نے آگے وعدہ کیا. تو عزیزان گرامی، یہ کچھ کمپلیشنز تھے ہماری باتوں کے کہ جو آج آ گئے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث اس لیے اب سنانے لگا ہوں کہ یہ حضرت سلمان کی خواہش تھی، اس لیے حدیث پڑھنے لگا ہوں. 2 حدیثیں پڑھوں گا اور یہیں سے مصائب کی طرف چلا جاؤں گا. ابو ذر سے یہ روایت ہے کہ میں نے سلمان اور بلال کو دیکھا، کچھ عربی پڑھتا ہوں کچھ اردو پڑھتا ہوں، کہ وہ دونوں نبی کے قدموں میں گر گئے. بہت غور کیجیے گا. اور نبی کے پیروں کا بوسہ لینے لگے. تو حضور نے فرمایا یا سلمان لا تصنع بی ما صنع العجائم العاجم بملوکیا. دیکھو ایسا نہ کرو کہ جیسے دنیا کے عام بادشاہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو غلام ہوتے ہیں ان کے ساتھ
یہ کریں. میں یہ نہیں چاہتا ہوں. انا عبد من عبید اللہ، میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. حضور نے منع فرمایا کہ اس طرح سے قدموں میں جھک کر میرے قدموں کو نہ چومو، جبکہ ہم سب کی خواہش ہے. لیکن بہرحال حضور نے اس وقت یہ کہا کہ اس طرح سے سلوک نہ کرو. میں بھی وہی کھاتا ہوں کہ جو عام بندے کھاتے ہیں، ویسے ہی بیٹھتا ہوں جیسے عام بندے بیٹھتے ہیں. اچھا، روایت کے مزاج سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور نے کہا تو سلمان کو محسوس ہوا کہ حضور کو تھوڑا سا ناراحت محسوس ہوا. یہ اب حضور کو راضی کیسے کریں؟ فقال سلمان، ابو ذر روایت، ابو ذر دیکھ رہے ہیں سلمان کو، کہتے ہیں سلمان نے کہا یا مولایا، اے میرے مولا رسول اللہ، سألتک باللہ، میں اب اللہ کے نام سے ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، الا اخبرتنی بفضل فاطمہ، آپ مجھے ذرا بی بی فاطمہ کی کوئی فضیلت تو بتا دیجیے. کیونکہ سلمان کیا میں یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں یہ کوئی موقع ہے بی بی فاطمہ مولا علی کے فضائل پڑھنے کا، یہ کوئی موقع تھا، یہ کوئی مجلس، یہ تو مجلس کسی اور، ارے یہ کوئی موقع تھا کہ ابھی رسول اللہ کے قدموں میں سلمان جھکے ہوئے تھے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے مجھے قدموں کو نہ چومو، میں بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، وہ کھاتا ہوں جو سب کھاتے ہیں، ویسے بیٹھتا ہوں، ویسے اٹھتا ہوں، ویسے سب. سلمان کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے آپ کو ایک بی بی فاطمہ کی فضیلت تو بیان فرما دیجیے. یہاں حضرت سلمان نے سمجھایا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فضائل، ان کے زوج علی بن ابی طالب کے فضائل، اس میں یہ نہیں پوچھو کہ یہ موقع ہے یا نہیں، ہر موقع ہی علی کے فضائل کو بیان کرنے کا موقع ہے. تو اچھا، وہ بھی ایک خاص حیثیت میں پوچھا حضرت سلمان محمدی نے، فرمایا یوم القیامہ کوئی ایسی فضیلت بتائیں جو قیامت کے بارے میں ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے. روایت کا جملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. فاقبل النبی ضاحکا مستبشرا، ابھی جو رسول اللہ ناراحت تھے کھل کھلا کر ہنسنے لگے. ضاحکن ہنسنا، مستبشرن خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہنسنا. ثم قال، اس کے بعد حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی، چونکہ یہ حدیث حضور نے اس عالم میں بیان کی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ ایام فاطمہ کی مجلس کا حصہ بن جائے. اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ کنیز خاص خدا الذی تجوز فی عرصۃ القیامہ، جب وہ قیامت میں محشر سے گزریں گی، علی ناقۃ، ایک ناقے پر، رأسھا من خشیۃ اللہ، اس ناقے کا سر خشیت اللہ سے بنا ہوا ہوگا. اب یہ حضور نے اس ناقے کے فضائل پڑھنا شروع کیے جس پر بی بی فاطمہ بیٹھ کر میدان محشر سے گزریں گی. فاطمہ کی بات نہیں ہو رہی. علی ناقۃ، ناقے کا ترجمہ تو ہم سب جانتے ہیں، رأسھا من خشیۃ اللہ، اس ناقے کا سر خشیت اللہ سے بنا ہوا ہے، خوف خدا سے. وعیناھا من نور اللہ، اس ناقے کی آنکھیں نور خدا سے بنی ہوئی ہیں. یہ سوال کرتے ہیں اہل بیت نور ہے یا نہیں ہے؟ اس ناقے پر بیٹھ کر بی بی قیامت میں تشریف لائیں گی، اس کی آنکھیں نور خدا سے بنی ہوئی ہیں. میرے ساتھ آپ؟ ہاں. وحطامھا من جلال اللہ، اور اس ناقے کی جو مہار ہوگی وہ جلال خدا سے بنی ہوئی ہوگی. وعنقھا من بہاء اللہ، اور اس ناقے کی جو گردن ہوگی وہ اللہ کی عظمتوں سے بنی ہوئی ہوگی. وسنامھا من رضوان اللہ، اس ناقے کی جو کہان ہوگی وہ اللہ کی رضا سے بنی ہوئی ہوگی، جس پر فاطمہ زہرا بیٹھ کر میدان محشر میں آئیں گی. سبحان اللہ. وذنبھا من قدس اللہ، اور اس ناقے کا جو آخر ہوگا وہ تقدیس خدا سے بنا ہوا ہوگا. وقوائمھا من مجد اللہ، اور اس ناقے کی جو حیت اور کیفیت ہوگی وہ مجد خدا سے بنی ہوئی ہوگی. ان مشت سبحت، جب وہ ناقہ چلے گا تو تسبیح کر رہا ہوگا. وَإِن رَقَدْ قَدَّسَتْ، اور جب وہ رکے گا تو تقدیس پروردگار کر رہا ہوگا. علیہا حودج، اس پر ایک حودج ہے. من نور، وہ حودج بھی نور کا ہے. فیہ جاریۃ انسیۃ حوریۃ عزیزہ، اس حودج پہ ایک ایسی مستور تشریف فرما ہے کہ جو انسان ہے لیکن اصل میں حور ہے. میں نے جو عرض کیا بی بی کے القاب میں سے، اور وہ ہیں کہ جمعت. اچھا، میں بس اس کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں. میں جتنا سنانا چاہتا تھا کیونکہ روایت تفصیل سے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس انداز سے خلق کیا ہے کہ انوار کو آپس میں ملایا، اور حضور نے فرمایا کہ ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی خوشبو کو رکھا ہے. اور اگر یہ حضور کا جملہ ہے، اس خاطر میں پڑھ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے دہن اقدس کا لعاب 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ ڈال دیں تو جو 7 سمندر تلخ اور نمکین ہیں وہ سب کے سب اس لعاب فاطمہ کے صدقے میں میٹھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. سلام اللہ علیہ سلام. اچھا، یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 17 سے پڑھ رہا ہوں. اور پھر فرمایا حضور نے کہ اگر وہ جو بیوی ہیں اگر وہ اپنے ناخن کا ایک حصہ ظاہر کر دیں تو یکش الشمس والقمر، سورج اور چاند کو غش آ جائے گا. یہ کوئی شاعری نہیں ہو رہی ہے یہاں پر کہ کوئی شاعر اپنے تخیل میں کہتا چلا جا رہا ہے. یہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی زبان مطاع سے کلام ہو رہا ہے. صلوات کا سہارا دیتے ہوئے آگے آ جائیے گا. اللہم صلی علی محمد. اب کی سماعتیں مجھے اس بات پر رخصا رہی ہے کہ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں اس روایت میں. فرمایا کہ اگر ان کے ناخن کا ایک حصہ بھی ظاہر ہو جائے تو سورج اور چاند کو غش آ جائے گا. سنیے گا ذرا. وجبرائیل عن یمینہا، تو جبریل فاطمہ کے دائیں طرف ہوں گے، اس ناقے کے دائیں طرف. ومیکائیل عن شمالہا، اور میکائیل رزق کا فرشتہ وہ باہنی طرف ہوگا. وعلی امامہا، علی بن ابی طالب اس ناقے سے آگے چل رہے ہوں گے گویا مہار کو تھام کر. والحسن والحسین وراءہا، اور حسن اور حسین اس ناقے کی پشت پر چل رہے ہوں گے. ذرا مجھے بتانا تو صحیح کہ جس بیوی کا حدود اربع یہ ہے کہ ایک طرف سید الملائکہ، ایک طرف رزق کا فرشتہ، ایک طرف امام المتقین ہے، ایک طرف سیدہ شباب اہل جنت اجمعین ہے، اس بیوی کی عظمت کے بارے میں کون بات کرے گا یہاں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور جب وہ عرصہ قیامت میں پہنچیں گی تو خدائے عز و جل کی صدا آئے گی، معاشر الخلائق غضوا ابصارکم، اے تمام مخلوقات اپنی نگاہوں کو بند کرو. وَنَكِسُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنی گردنوں کو جھکاؤ. حاضی فاطمہ بنت محمد، یہ فاطمہ بنت محمد ہے جو کہ محمد تمہارے نبی ہیں. زوجۃ علی امامکم، اور یہ اس علی کی زوجہ ہیں جو تمہارے امام ہیں. ام الحسن، یہ وہیں بی بی کا تعارف بھی اسی انداز سے، ام فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا، اور یہ حسن اور حسین کی ماں ہے. فتجوز الصراط، اور سیدہ صراط پر پہنچیں گی. یا اللہ. روایت کا آخری حصہ پڑھتا ہوں اب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کرے گا. فَيُحِلَّ عَزَّ وَجَلْ إِلَيْهَا، فاطمہ کی طرف اس وقت بھی وحی ہوگی. یا فاطمہ سلینی، آپ مجھ سے کوئی سوال تو کیجئے، آتے ہی تو میں آپ کو عطا کروں گا. تمنا علیہ یا اللہ، اور ذکر کہ میں آپ جو چاہیں گی آپ کی تمنا کو پورا کروں گا. بی بی پہلے کہیں گی سبحان اللہ، بی بی فرمائیں گی الہی انت المنا و فوق المنا، پروردگار تو ہی میری تمنا ہے اور تو ہی آخری تمنا ہے. سیدہ کو لقاء اللہ کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ کہ تو ہی تمنا ہے، فوق المنا، ہر تمنا سے بڑھ کر تو ہی ہے بس. سبحان اللہ. لیکن چونکہ اللہ نے کہا ہے اسألک، تو اب میں تجھ سے مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعذب محبی، کہ میرے محبوں کو عذاب نہ دینا، محب عطرتی، اور میری عطرت کے محبوں کا عذاب نہ دینا، بالنار، جہنم کا عذاب نہ دینا. فیوح اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر وہی کرے گا الیہا، بی بی کی طرف، یا فاطمہ وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، وارتفاع مکانی، اور مجھے اپنے مکان اپنے مقام کی علویت کی قسم ہے. قد علیت علی نفسی من قبل ان اخلق السماوات والارض، میں نے تو پہلے ہی اپنے اوپر یہ فرض اور واجب کر لیا تھا اس سے پہلے کہ میں زمین و آسمان کو بناتا. بألف عام، 2000 سال پہلے میں نے اپنے اوپر یہ خود ہی فرض کر لیا تھا کہ اللہ اعذب محبی کا، کہ میں عذاب نہیں دوں گا آپ کے محبوں کو، ومحبی عطرتک بالنار، اور نہ ہی آپ کی عطرت کے محبوں کا عذاب دوں گا. میں پہلے ہی اپنے اوپر یہ واجب کر چکا ہوں. یہ امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ سے روایت ہے. پڑھوں میں بس، یہ آپ بولیں گے کچھ؟
یہ ماحول وہ بن چکا ہے. چلیں آپ بولیں, آپ بولتے پھر ایک روایت اور سناتا ہوں. تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے 2 منٹ کی, اس کے بعد میں ایک روایت اور سناتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. توجہات رکھیے گا. میں جانتا ہوں کہ ایک وقفہ آیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں بات کو یہیں شروع کروں. جب بیوی گزریں گی صراط سے, اب ایک دوسری حدیث کا سہارا لے رہا ہوں کہ وہاں صراط پر پہنچ کر بیوی اپنے چاہنے والوں کو جب آگ سے جہنم سے شفاعت فرمائیں گی تو کیسے فرمائیں گی؟ یہ بڑی دلگداز روایت ہے. یعنی ہم کسے تھام کر پہنچیں گے جنت میں, ذرا سنیے گا. یہ روایت ہے کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام صفحہ نمبر 432 پر. بہار الانوار جلد نمبر 17 میں بھی ہے حوالے, اس کے علاوہ بھی ہیں, بس اتنے کافی ہیں. حضور نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ اذا بعث الخلائق من الاولین والآخرین, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولین اور آخرین کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا اور قیامت برپا ہوگی, تو نادا منادن, ایک منادی اللہ کے عرش کے نیچے سے صدا دے گا, یا معاشر الخلائق غضوا ابصارکم. یہ وہی روایت ہے, اس میں ایک حصہ اور بیان ہو رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو چکا لو اور اپنی نگاہوں کو بند کر لو. لتجوز فاطمہ بنت محمد, اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں. سیدۃ نساء العالمین, سیدہ نساء العالمین ہے علی الصراط, وہ صراط سے گزرنے والی ہیں. فتغض الخلائق کلهم ابصارهم, ہر مخلوق کی نگاہ خود بخود بند ہو جائے گی. فتجوز فاطمہ علی الصراط, بی بی صراط سے گزریں گی. لا یبقى احد فی القیامہ, کوئی قیامت میں باقی نہیں بچے گا. الا غضا بصرہ عنہا, یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بند نہ ہو گئی ہوں. الا محمد, سوائے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلی, اور سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. یا اللہ. والحسن والحسین, اور حسن اور حسین کی نگاہیں کھلی ہوں گی. والطاہرین من اولادہم, اور ان کی اولاد طاہرہ, ان کے علاوہ سب کی نگاہیں بند ہو جائیں گی. فإنہم اولادھا, اس لیے کہ وہ تو خود فاطمہ کی اولاد ہیں, لہذا ان کی نگاہیں کھلی ہوں گی. اور سبحان اللہ, اذا دخلت الجنہ, یہاں پر ہے کہ جب بیوی جنت میں داخل ہوں گی, یعنی اب جنت سے بالکل داخل ہونے لگی ہیں. بقیہ مرتھا ممدودا علی الصراط, تو بیوی اپنی چادر کے دامن کا ایک حصہ پورے صراط پر پھیلا دیں گے. طرف منہ بیدہا, اس چادر کا ایک حصہ بیوی کے اپنے ہاتھ میں ہوگا. یہ روایت نہ ہوتی تو میں نہیں پڑھ پاتا سی. وہی فی الجنہ, چادر کا ایک حصہ بیوی کے ہاتھ میں ہوگا, وہ خود جنت میں ہوں گی. ہاں, وطرف فی عرصات القیامہ, اور بیوی کی چادر کا ایک حصہ میدان قیامت میں پھیلا ہوا ہوگا. فینادی منادی ربنا, تو رب کی جانب سے ایک منادی کی نداء آئے گی. یا ایھا المحبون لفاطمہ, اے فاطمہ سے محبت کرنے والوں. میں اپنے اعتبار سے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, یعنی اے فاطمہ کی مجلس میں شرکت کرنے والوں. اگر آپ محبان زہرا نہ ہوتے تو اس مجلس میں نہ آئے ہوتے. محبان فاطمہ موجود ہیں. شیعوں کی بات بھی نہیں ہے یہاں پر, محبان زہرا. شیعہ کو تو ایک اور مقام ہے. اللہ کی آواز آئے گی, اے فاطمہ کے محبوں, تعلقوا باحداب مرد فاطمہ, اب تم تھامنے لگو سیدہ کی چادر کے کسی نہ کسی حصے کو. لا یبقى محب لفاطمہ, تو بس سیدہ کا کوئی محب ایسا نہیں بچے گا. الا تعلق بحدبۃ من احداب مرتها, یہاں تک کہ وہ چادر کا کوئی نہ کوئی حصہ نہ تھام لے, کو فاطمہ نے خود پھیلائی ہوئی ہے. جس چادر کے اندر آ کر آیت تطہیر نازل ہوتی ہے. یا علی, حتی یتعلق بها اکثر من 1000 عام, یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اسے تھام کر پناہ لیں گے 1000 سے زیادہ گروہ. پھر فرمایا وہ 1000 عام, اور پھر حضور نے مزید کا اور مزید 1000 سے زیادہ گروہ. قالو, حضور سے پوچھا کہ وہ کم فعام واحد, کہ ہر گروہ میں کتنے محب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا 1000 گروہ اور پھر 1000 سے زیادہ گروہ. فرمایا 1000 و 1000, فرمایا ہر گروہ میں 10-10 لاکھ محب زہرا ہوں گے. ینجون بها من النار, جو چادر زہرا کے صدقے میں عذاب جہنم سے نجات پا جائیں گے. یہ 2 روایتیں تھی جو سنانا چاہتا تھا. جس بیوی کے چادر کے صدقے میں لوگ آتش جہنم سے بچیں گے, ملعونوں نے تو بیوی کے دروازے کو جلا دیا. آج شہادت زہرا ہے, آج کا دن عاشور سے کم نہیں ہے. عاشور کا آغاز آج سے. کائنات کے 5 بڑے رونے والے ہیں, لیکن وہ جو بڑے رونے والے ہیں وہ کئی صدیاں روکے رہے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام. فاطمہ 95 دن میں کیسے, کون سا ایسا گریہ تھا فاطمہ کا جو کئی صدیوں پر غالب تھا؟ انبیاء کے گریے پر جو کئی صدیوں پر تھا اس پہ غالب تھا.
سیدہ سلام علیہ کا گریہ. آپ جانتے ہیں 5 زیادہ رونے والوں میں چوتھی بی بی فاطمہ ہے. پہلے انبیاء کا ذکر ہے، پھر بی بی فاطمہ ہے، اور 5ویں سید الساجدین ہے. اس گھر کے مسائل کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ملے گی اسی گھر میں ملے گی. اور وہ مثال یہ ہے کہ جیسے سیدہ جوانی میں بوڑھی ہو گئی، ویسے سجاد بھی. محمد حنفیہ پوچھتے تھے کہ اس غم نے سجاد آپ کو بوڑھا کر دیا. تو سجاد کہتے تھے الشام الشام الشام. فاطمہ کے بچوں پر کیا گزر گئی، کبھی بازار کوفہ میں، کبھی دربار شام میں، کبھی بغداد کے پل پر، کبھی غریب الغربا طوس مشہد مقدس میں. فاطمہ کے بچے ہی شہید ہوتے رہے اور آج تک قربانی دے رہے. یا اللہ. سیدہ کیوں روتی تھیں؟ بابا کی جدائی پر، علی کا حق غصب کیے جانے پر، اور بابا کا کلمہ پڑھنے والوں سے جھڑکیاں سننے پر. میں مسائل کے حوالے سے جملہ کہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کبھی کوئی سوال یا شک آئے کہ سیدہ نے کیسے بندے کفن ٹوٹے اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا. 25 دسمبر ابھی گزری ہے. حضرت مریم کی جب وفات ہو گئی تو حضرت عیسیٰ بہت روتے تھے. حضرت عیسیٰ اس وقت گھر پہ نہیں تھے جب حضرت مریم کی وفات ہوئی. تو واپس آئے تو حضرت مریم روزے سے تھی اس وقت. تو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، تو گڑ گڑا کر اللہ سے کہتے تھے پروردگار میری ماں کو ایک مرتبہ اور زندہ کر دے تاکہ میں افطار کروا دوں اپنی ماں کو. اللہ نے اس وقت حضرت عیسیٰ کی دعا قبول کی، حضرت مریم زندہ ہوئی دوبارہ، اور ماں نے بیٹے کے ساتھ افطار کیا. تو ذرا سوچو کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے ساتھ مرنے کے بعد زندہ ہو کر افطار کر سکتی ہیں، تو فخر مریم حضرت فاطمہ اپنے تابوت سے حسن اور حسین کو اپنے سینے سے نہیں لگا سکتی ہیں. ایک عارف تھے کہ جو پہنچے روزے عید غدیر امام زمانہ کی خدمت میں، تو امام زمانہ رو رہے تھے. فرمایا مولا آج تو غدیر خوشی کا دن ہے، آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ حق یاد آ رہا ہے جو میرے جد علی بن ابی طالب کا چھینا گیا، اور وہ مصائب یاد آ رہے ہیں جو سب کو چھیننے کے بعد میری جدہ فاطمہ الزہرا پر ہوئے. فاطمہ کے مصائب وہ ہیں جو غدیر کے دن بھی امام زمانہ کو رلا دیتے ہیں. آج تو شہادت زہرا سن رکھا ہے کہ امام جواد 4 برس کے سن میں اتنا گریہ کرتے تھے کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں. تو امام رضا پوچھتے تھے کہ اے بیٹا جواد، کس غم نے آپ کی یہ کیفیت بنا دی؟ کہ بابا اپنی ماں پر ہونے والے مسائل یاد آ رہے ہیں، اور کاش میں ان ظالموں اور قاتلوں کو ان کی قبروں سے نکال سکوں اور ماں پر ہونے والے مسائل کا انتقام لے سکوں. یہ ہر سید کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے. ایک بات اور عرض کرتا ہوں، جب بی بی فاطمہ نے وصیتیں کی تھی تو کیا کہا تھا؟ اے علی، رات میں قنوت کرنا، رات میں کفن پہنانا، رات میں دفن کرنا، ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دینا. ایک وصیت اور کی تھی کہ اے علی، قیامت تک آنے والی میری اولادوں سے کہنا کہ فاطمہ نے انہیں سلام کہا ہے. جتنے سادات کرام تشریف فرما ہیں، آپ کو آپ کی ماں فاطمہ الزہرا نے وقت آخر سلام کہا تھا. لہذا آیت اللہ وحید خراسانی نے ایام فاطمیہ کی مجلس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہر سید پر تو کم از کم یہ فرض ہے کہ وہ آئے، فرش اعضاء پر بیٹھ کر ایام فاطمیہ میں کہے کہ اے مادر گرامی، آپ نے مجھے سلام کہا تھا، میں سلام کا جواب دینے کے لیے فاطمہ کی مجلس میں. حضور کا وقت آخر تھا، تو جب حضور روتے تھے نا تو سیدہ سلام اللہ علیہا ان کے سامنے گریہ فرماتی تھی. تو حضور تسلی دے کر کہتے تھے کہ اے فاطمہ، آپ گریہ نہ کریں، اس لیے کہ اس طرف جبرائیل ہے، اس طرف میکائیل ہے، آپ کی گریہ کرنے سے ملائکہ گریہ کرتے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں کہ جب بابا کے سامنے بی بی روتی تھی اور ملائکہ گریہ فرماتے تھے، تو جب سوچو کہ سیدہ کے پہلو پر کیل لگی ہوگی تو آسمانوں پر کیا کوہرام وبا ہوا. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یار، آج زہرا کی رخصت ہے. حسن اور حسین اب بن ماں کے ہو رہے ہیں. یا اللہ، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو نا، اللہ نہ کرے کبھی کسی پر ایسا وقت آ جائے، کسی مرد پر بھی اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں. لیکن پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو تو ہر سانس لینے میں تکلیف ہے، ہر سانس باہر جانے میں تکلیف ہے. فاطمہ نے 95 دن اس عالم میں گزار
لہذا ایک ہاتھ سے دیوار کو تھامتی تھی، ایک ہاتھ سے پسلیوں کو سنبھالتی تھی. جب نماز بھی پڑھتی تھی تو پہلو شکستہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں زہرا کی، اس کے باوجود بھی رونے جاتی تھی، دور تک جنت البقیع جاتی تھی، وہاں بیٹھ کر گریا کرتی تھی. مجھے نہیں معلوم بی بی مجلس میں کیا پڑھتی تھی، لیکن سامنے 4 بچے چھوٹے بیٹھے ہوتے تھے. تو حسن حسین زینب ام کلثوم کو سناتی تھی، بابا صحبت علیہ مسائل لو انہا صحبت علیہ میں سر لیالی. اچھا یاد ہے نا، یہ یاد ہے نا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے مصائب امام حسین ہو رہے تھے تو ابو بصیر کا شانہ ہلا کر کہا کہ تو رو کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا مولا میں رو رہا ہوں، میرا رومال تر ہے. کہا نہیں، حسین کی غم میں ویسے رویا کر کے جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان کی میت ہو جائے. تو آج تو خود حسین کی ماں کا ذکر ہے. آج جو نہ رو سکے کم از کم رونے جیسی شکل ضرور بنائے، کہے یا فاطمہ الزہرا، بی بی ہم آپ کے غلام ہیں، حسین کو پرسہ دینے آئے ہیں. آج حسن مدینہ سے آئے ہیں، آج فاطمہ کی 2 بیٹیاں شام سے آئی ہیں. آج فاطمہ کی ایک پوتی جو بہت تماچے کھاتی رہی، وہ شام سے آئی ہے دادی کا پرسہ لینے کے لیے. دادی اور پوتی کے مسائل میں بڑی شباہت ہے. علی زہرا کو غسل دے رہے تھے، برداشت نہ کر سکے، غسالہ سکینہ کو غسل دے رہی. علی چیخ مار کر باہر آئے، وہاں غسالہ چہرہ پیٹتی ہوئی باہر آئی. اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ فاطمہ کی بیٹی نے کہا بیماری کوئی نہیں تھی، اس بچی کو اتنے تازیانے مارے گئے. فاطمہ کا چہرہ نیلا ہو گیا، سکینہ کا جسم نیلا ہو گیا. اللہ اکبر، عجب قیامت ہے. اور عرفا کے یہاں یہ وظیفہ مشہور ہے، جب کوئی کسی سخت مشکل میں ہو تو اپنا دہنا رخسار سے جگہ پر رکھنا اور کہنا یا فاطمہ بنت محمد ادرکینی، اے فاطمہ محمد کی بیٹی میری مدد کرے. آج ذرا سوچنا، مسائب ہو رہے ہیں نا، آج ذرا سوچنا مجلس زہرا میں خود زہرا کہاں بیٹھی ہوں گی. ذرا سوچنا خود امام زمانہ علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہوں گے. اگر سنت سید سجاد دیکھو تو لہذا دارولا بھی جوتیاں اتاری تھی، سجاد وہاں بیٹھ کر روتے تھے. زہری کہتا مولا میں نے منبر سے قریب بٹھایا تھا، آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہ زہری تو ظاہری مجمع دیکھ رہے ہیں، لیکن جب سے ذاکر نے مسائل شروع کیے جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا. اللہ اکبر، جنت سے میری دادی مجلس میں تشریف لا چکی ہیں. لہذا امام زمانہ علیہ السلام، میں تو جرأت نہیں کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ آپ کہاں تشریف فرمائیں. مولا جہاں کہیں بھی ہے مجلس میں، ایک لمحے کے لیے نظر کرم نظرداروں پر. مولا ہم آپ کی ماں پر رونے والے ہیں قیامت میں. دیکھو شہادت کا بیان ہے، مجھے تھوڑا سا بیان کرنے دیجیے گا. ایک کوچ زائر تھا، وہ مولا حسین کے حرم کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت پڑھ رہا تھا، کچھ جملے کہتا جاتا تھا تو بہت گریہ ہوا. تو وہاں جو عرب تھے انہوں نے ایک ترک عالم سے پوچھا یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ امام حسین سے کہہ رہا ہے کہ مولا میں آیا ہوں بہت دور سے، میں بڑا غریب ہوں، آپ کی زیارت پر آیا ہوں، تو لوگوں نے مجھے بڑے دھوکے دیے ہیں، کبھی کوئی کاروان، کبھی کہیں کبھی کہاں، تو میں بہت مشکل سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کی ذریعے پر آیا ہوں یہاں پر. تو میری دعا یہ ہے کہ مولا جیسے میں دنیا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو پہنچ گیا ہوں نا، قیامت کا جب میدان لگا ہو تو آپ کے لاکھوں چاہنے والے ہوں گے اولین اور آخرین میں سے، تو مولا ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پاس ضرور آئیے گا کہ یہ میرا چاہنے والا تھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر چلوں گا بی بی، جب آپ اپنے حسین کے محبوں کو چننے لگے میدان قیامت میں، تو بی بی اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو اللہ. ایک شہادت کی روایت کا جملہ تھا جو میں اس وقت، حتیٰ میں خط پڑھ رہا تھا اور روایت پڑھ رہا تھا لیکن میں نہیں پڑھ پایا تھا، بس نہیں ہمت تھی. شہادت کے دن دل میں خیال آیا کہ پڑھ لوں، آج پڑھ لوں، شہادت کا دن ہے. جب ان ملعونوں نے سیدہ کے گھر پر حملہ کیا ایسے کہ میخ بیوی کے جسم اثر میں بےبس ہو گئی تھی، تو سیدہ سلام اللہ علیہ کی چادر تھی ان کے پورے وجود پر. اس لعین نے چہرے کے دونوں اطراف ایسی گستاخی کی
کہ فاطمہ کے دونوں گوشوارے گر پڑے تھے. اب میں کیا کہوں سکینہ کی والیت کربلا میں یہ جو سید زادے اللہ سر پیٹ رہے ہیں اور چہرہ پیٹ رہے ہیں. تھوڑا سا حوصلہ لیکن کوئی سید کوئی مومن کیسے برداشت کر سکتا ہے فاطمہ کے چہرے کے دونوں اطراف وہ زخم آیا کہ گوشوارے زمین پر گر گئے, وہ گوشوارے جو رسول اللہ نے پہنائے تھے. حوصلہ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ دل یا اللہ. سیدہ کا وقت آخر آ گیا. مجھے پتا ہے ضبط نہیں ہو پا رہا, بیٹھو. سیدہ کا وقت آخر آ گیا تو بیوی نے میں سوچتا ہوں 1400 برس بعد فاطمہ کا ایک غلام دل پر ہاتھ رکھ کر چلتے چلتے گر پڑا ہے. ذرا سوچو علی جیب نے ابھی طالب السلام علیکم اسمر صابرین, اے سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے علی, آپ پر ہمارا سلام ہو. سیدہ کے ساتھ گستاخی ہوتی رہی, علی جیب نے ابھی طالب رسول اللہ سے وعدہ نبھاتے رہے. آج حق یہی ہے گریے کا. اچھا میں بتاؤں علی نے کیسا صبر کیا ہے, جملہ سن لینا. تو آپ دیکھو آئمہ تو سارے ایک نور سے ہیں نا, لیکن علی کا صبر سب سے جدا ہے. جانتے ہو کیسے جدا ہے؟ جب حسین پشت فرض سے زمین کربلا پہ گرے نا تو آخری منزل وہ تھی کہ غش تھا, پتہ نہیں چلتا تھا حسین زندہ ہے یا مارے گئے. کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ حسین کے قریب بھی جائے. تو شیبر نے کہا میں بتاتا ہوں. وہ حسین کے اتنا قریب آیا کہ اس کی آواز امام حسین تک پہنچ جائے. اس نے زور سے کہا خیموں پر حملہ کر دو. مقتل میں ہے کہ 3 دن کے پیاسے حسین, سر دبا زخمی حسین کوہنیوں پر زور دے کر کھڑے ہوئے. شیبر نے کہا فاطمہ کے بیٹے کیا بات ہے, کہ بس جب تک میں زندہ ہوں خیموں میں نہیں جانا. میں کہوں گا یا علی حسین نہیں زند کر پائے عصر عاشور کہ کوئی سیلاب کی چادر چھین لے. جملہ کہوں حسین نہیں زند کر پائے کہ کوئی بیوی رباب پر اللہ کرے زوجہ حسین ہے. علی نے دیکھا کوئی فاطمہ کی پسلیوں پر دروازہ رکھ کر لشکر گزر گیا. اب پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, پہلو شکستہ ہے, زہرا زخمی ہے. 6 برس کی دختر کو بلایا. بیٹی جانتی ہے کہ ماں کا آخری وقت ہے. کون سی بیٹی ہوگی کہ جیسے ماں خود اپنا کفن دے. اللہ بیٹی میں کیا گزری ہوگی. کہا بیٹی کو ایک صندوق رکھا ہے, اس صندوقچے کو لے آنا. روایت نقل بالمعنی اس طرح سے کہ بی بی زینب صندوقچے کو لے کر آئی. بی بی فاطمہ نے صندوقچہ کھولا, ایک کفن نکالا اور حنوط پہ نکالا. فرمایا کہ کافور, فرمایا یہ جنت سے کافور بھی آیا ہے اور کفن بھی آیا ہے تمہاری ماں زہرا کے لیے. جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو رات کی تاریکی میں بابا کو دے دینا. ایک اور کفن نکالا. بی بی زینب کو کیوں دے رہی ہیں؟ اس لیے کہ بی بی فاطمہ جانتی ہے کہ زینب کو پنجتن کی شہادت دیکھنی ہے. ہر شہادت پر ام المصائب ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. ایک اور کفن نکالا کہ جب بابا رخصت ہو جانا 21 رمضان تو یہ کفن جنت سے آیا ہے علی کے لیے اور کافور بھی علی کے لیے, یہ اپنے بابا کو دے دینا. پھر ایک اور کفن نکالا کہ جب بھیا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے جب مدینہ میں زہر دیا جائے تو حسن کو یہ کفن دے دینا اور جنت کا کافور دے دینا. یہ کہہ کر فاطمہ خاموش ہو گئی. میں جانتا ہوں آپ ماؤں کی گودیوں سے رونے والے ہیں. زینب منتظر رہی, کچھ دیر بعد کہا ماں میرے حسین کی کیا خطا ہے ماں, آپ کا کفن بھی جنت سے آیا ہے, بابا علی کا کفن بھی جنت سے آیا ہے, بھیا حسن کا کفن بھی جنت سے آیا ہے, حسین کی کیا خطا ہے ماں.
فاطمہ نے کہا زینب حسین بے کفن، حسین کو کفن نصیب نہ ہونا، حسین کا لاشا 3 دن تک گھوڑا کے قابو تلے۔ عزیزو خدا کی قسم میرا وجود کانپ رہا ہے اندر سے، مادر حسین کے پاس پڑھنا اللہ اکبر۔ سیدہ کا وقت آخر تھا، فرمایا جب تک میری تسبیح کی آواز آئے سمجھنا میں ہوں زندہ، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا میں دنیا سے چلی گئی۔ اسما کہتی تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی، میں سمجھ گئی کہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ کل سنا چکا ہوں حسن اور حسین آئے اپنے آپ کو ماں پر گرا دیے۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب آئے، بی بی سے آخری کلام، بی بی پھر دوبارہ بی بی نے آنکھیں کھولی اور ایک کلام کیا مولا علی سے۔ زہرا کی تو وصیتیں تھی نا کہ میرے بعد دوسرا ازدواج کیجیے گا، بچوں کو ماں کی کمی نہ محسوس ہونے پائے۔ علی نے بھی وصیتیں کی، علی نے بھی وصیتیں کی۔ کہا زہرا آپ جب تشریف لے جائیں اپنے بابا کے پاس تو میرا سلام کہیے گا سب سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ اور علی کی خواہش یہ ہے، عجب غریب علی ہے کہ علی کی خواہش یہ ہے کہ جب میں آپ کی تربت پر آ کر آپ کو سلام کروں تو مجھے ایسے جواب دیجیے گا کہ علی جواب سلام کو سنیں۔ علی چاہتے تھے مرنے کے بعد بھی جواب سلام فاطمہ کو سننا۔ بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ بہت رو چکے، تاب بیان نہیں ہے۔ علی نے بچوں سے کہا استغفار کرو، ادعوا لی ابا ذر، حسن کو بھیجا ابو ذر کو بلاؤ رات میں۔ دخل باب کیا، ابو ذر نے دروازہ کھولا، دیکھا جملہ اس طرح سے ہے کہ حسن دیوار پر سر رکھ کر رو رہے تھے۔ کہ جنت کے سردار آپ میرے گھر رات کی تاریکی میں تشریف لائے ہیں؟ کہ بابا نے بلایا ہے فاطمہ ماں کا جنازہ اٹھانا ہے۔ سلمان کے گھر خاموشی سے گئے، سلمان کو بلا کر لائے۔ زبان حال گویا یہ پڑھوں، علی نے چونکہ ضبط کیا ہوا ہے کہ گریے کی آواز نہ جانے پائے، جیسے دور سے سلمان کو آتا ہوا دیکھا۔ انسان جب کسی اپنے بہت عزیز کو دیکھتا ہے جس سے گلے لگ کر رو سکے، گلے لگ کر کہا سلمان فاطمہ کو مجھ سے چھین لیا گیا۔ تمہیں یاد ہے کہ جب ازدواج ہوا تھا سیدہ کا تو تم ناقے کی مہار کو پکڑ کر فاطمہ کو میرے گھر لائے تھے، آؤ سلمان آج فاطمہ کا تابوت اٹھانا ہے۔ اسما بنت امیس کے ساتھ علی نے غسل دینا شروع کیا، وہ علی تو سب کچھ خاموش کروا رہے تھے، چیخ مار کر روئے علی۔ کہ مولا یہ چیخ کیوں مار کر روئے؟ فرمایا کہ زہرا کا بازو سوجا ہوا دیکھا، جسم نیلا دیکھا، ہڈیوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ علی نے وہ جنت کا کفن پہنایا، اب صحن میں تابوت رکھا ہے، بچوں سے کہا ہلومو آہستہ آہستہ آگے آؤ، تزودوا من امکم، اپنی ماں سے آخری ودا کرو۔ آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہن سے رخصت ہوئی خاتون زنا، ذہن میں رکھا تھا تابوت علی تھے گریاں، رو کے حسین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے۔ امام حسین کے لیے روایت، حسن بھی لپٹے اور حسین بھی لپٹے، روایت اس طرح سے حسین نے لپٹ کر کہا کہ اماں مجھے بلائیں ورنہ میری روح نکل جائے گی۔ یہ بے نہیں کتاب کا جملہ ہے، میری روح میرے جسم سے نکل جائے گی، اماں مجھے اب حسین نے پھر اپنی ماں کو اس وقت دیکھا جب زلزلہ سے زمین پر گر رہے تھے۔ اس وقت فاطمہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، علی بن ابی طالب تابوت لے کر چلے، زہرا کو اللہ جانے کہاں دفن کیا مجھے نہیں معلوم۔ پھر آئے قبر رسول پر اور آ کر کہا یا رسول اللہ قل صبری، اب علی کا صبر ٹوٹ رہا ہے۔ صبر جواب دے کیا یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، جو امانت آپ نے مجھے دی تھی وہ چھین لی گئی۔ جب رسول اللہ مولا علی کا ازدواج ہوا تھا تو رسول اللہ نے مولا علی سے کہا تھا حاضی ودیعۃ اللہ و ودیعۃ رسول اللہ، یہ اللہ کی امانت ہے اور رسول اللہ کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے علی۔ جب قبر رسول پر پہنچے کہا یا رسول اللہ امانت چھین لی گئی، لم یکن ضلعها مکسورا، جب آپ نے امانت مجھے دی تھی تو پسلیاں ٹوٹی بھی نہیں تھی۔ اب علی امانت واپس کر رہا ہے تو پہلو شکستہ ہے۔ عزیزوں یا اللہ، ایک روایت اس طرح سے ہے کہ بی بی زینب نے فرمایا تھا کہ مجھے ماں کی قبر پر لے کر چلیں،
اس وقت مولا علی نے کہا تھا کہ اب لوگ نکلنے والے ہوں گے گھروں سے، دن گزرنے کا انتظار کیجئے۔ جب دن گزر گیا تو پھر کہا کہ بابا مجھے لے کر چلے۔ آدھی رات کا وقت تھا، علی لے کر چلے۔ جیسے حسن حسین آگے بڑھنا چاہتے تھے، شاید خواہش رہی ہو، اندھیری قبر ہے، ایک چراغ جلا دوں۔ کہا نہیں بیٹا، چراغ نہیں جلانا، اس لیے کہیں کوئی بھولا بھٹکا مسافر گزر جائے۔ علی قبر زہرا کو بھی چھپانا چاہتے تھے اور چہرے زینب کو بھی چھپانا چاہتے تھے۔ بس میں نے کہہ دیا جملہ مسائل پر۔ علی نہیں چاہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں کسی کی نگاہ بی بی زینب کے سر اقدس پر پڑے، جبکہ بی بی حجاب میں تھی، 6 برس کی تھی۔ بس جب زینب کوفہ کے بازار میں آئی، اپنے بابا کی گردن یاد آئی کہ بابا ماں کی قبر پر رات کی تاریکی میں لے جاتے تھے۔ مجھے جملہ کہنے دو، فاطمہ کے بچوں کے دل میں ماں کی یاد ہمیشہ رہی، اس لیے جب حسین کا بھی وقت آخر تھا اور شبر ضربتیں مار رہا تھا تو اس وقت حسین کہتے تھے انبیاء چلے گئے ہیں، مرسلین چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ بھی منظر نہیں دیکھ پائے تھے، علی بن ابی طالب ضبط نہیں کر پائے تھے۔ اس وقت حسین کہتے تھے اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اماں۔ حسین ذبح ہوئے، بالآخر فاطمہ کی گود میں شہادت زہرا ہے۔ ایام فاطمیہ کا آخری دن ہے، اے بیویوں کا شکریہ 20 دن تک ہم آپ کے نام پر روتے رہے، ماتم کرتے رہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم میں رہے، جو چل بسے تو یہ حملہ سلام آخر ہے، آخری سلام فاطمہ کو، ایام فاطمیہ کا۔ بس زینب جب شام سے ماں کی قبر پر مدینہ میں پہنچی تھی تو کہتی تھی اماں آپ کہیں گی میں بہت دور سے آئی ہوں، آپ کے لیے کیا سوغات لائی ہوں، اماں حسین کا خون والا کرتا دوں۔ زینب فاطمہ کی قبر پر غش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ السلام علیکی ایتھا المظلومہ المغصوبہ المغصوبۃ ارفعا۔ اس بی بی پر سلام کہ جس کی میراث غصب ہے، المظلوم بعلها جس کا شوہر بہت مظلوم ہے، المکسورت ضلعها اس بی بی پر سلام جس کا پہلو شکستہ ہے، المجھولت قدرها وقدرها جس کی قدر بھی معلوم نہیں، جس کی قدر بھی معلوم نہیں، صلوات اللہ وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها آجرك الله يا بقية الله يا إمام زمانا يا ابن الزهراء يا زهراء يا زهراء